تو نذیر صاحب یہ بات جو ہے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جب جس کنٹری کے ساتھ وہ ڈیل کر رہے ہیں، جو لینڈر ہے جس بورور سے بات کر رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ بورور جو ہے وہ کنٹینیوسلی عوام میں اس کا ایک بڑا ویلنش جو ہے کہ کیریکٹر جو ہے اس کو بلڈ کر رہا ہے. مطلب پرائم منسٹر جو ہے 25 بار اور ان کی کیبنٹ جو ہے 25 بار کہہ چکی ہے کہ آئی ایم ایف کتنا بڑا ولن ہے، کتنا پاکستان کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، یہ پاکستان سے ناک چنے چبوا رہا ہے، ناک سے لکیر کھچوا رہا ہے، یہ ایڑیاں رگڑوا رہا ہے. اور اس کے علاوہ پھر جو ٹون ٹینر باڈی لینگویج ڈار صاحب کی رہی اس بارے میں، یہ کاسٹ کر رہا ہے ہمیں. آپ کے خیال میں کرے گا کیا اس کو اگنور کرنا آسان ہے کسی بھی لینڈر کے لیے؟ آئی ایم ایف کے ساتھ کیا ہے؟ آپ ایک طرح سے سینکشنڈ ہیں اس وقت. آپ کے ڈالر انفلوز جو ہیں وہ رکے ہوئے ہیں بیکاز جب تک 9th ریویو کمپلیٹ نہیں ہوتا. اگر میری یہ پوزیشن ہے تو ایز اے پالیسی میکر مجھے تو آگے بڑھ کے آئی ایم ایف کے ساتھ کمپلیٹ کرنا چاہیے. یہ لوگ پاکستان میں غلط سمجھتے ہیں کہ نیگوشیشن کی جگہ نہیں ہوتی. ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا. اف یو آر ویل پریپیئرڈ, if you have a solid plan, if you have contingency measures in place, آپ آئی ایم ایف کو بہت باتیں منوا سکتے ہیں. میرا خیال تھا کہ اس وقت بہت گنجائش تھی, اس دفعہ مے بی آپ کی پریپریشن ویک ہو. دوسرا, آپ آئی ایم ایف سے کیا چاہتے ہیں؟ آپ یہ تو چاہتے ہیں نا کہ میکرو اکنامک سٹیبلٹی آئے پاکستان میں. ایک سیکٹر جس پہ ہم نے قطعی طور پہ بات نہیں کی وہ یہ ہے کہ ابھی آپ نے ایک ایکسٹرنل سیکٹر میں یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے جون 30 کیسے اینڈ کرنا ہے ریزروز کی پوزیشن میں, اور اسپیشلی آپ کا جس کو ہم این آئی آر کہتے ہیں نیٹ انٹرنیشنل ریزروز کی پوزیشن میں. یہ سب سے بڑی بات ہوگی کیونکہ آپ کی میکرو اسٹیبلٹی کا یہ ایک پلر ہوگا. کیا آپ کو ایڈیکویٹ ڈالر فائنینسنگ اویلیبل ہوگی؟ یہ ہے آئی ایم ایف کے پہ بوجھ ڈالنے کی بات کہ وہ انشور کرے ہمارے ساتھ کہ ہمیں یہ اویلیبل ہو تاکہ جو پاکستان کا ڈیفالٹ رسک ہے وہ ڈس اپیئر کرے. سو اٹ از ناٹ اونلی کہ ہم صرف فسکل کو اتنا سیویرلی لے کے چلیں. ٹائم نہیں ہے نجیب صاحب. شہباز صاحب مجھے صرف یہ بتا دیں, یہ تو ہم 9th ریویو کی بات کر رہے ہیں نا, when we are already halfway through the 10th review period. تو وہ 10th ریویو کب کیسے کہاں ہوگا, اس کے لیے کیا ہوگا, اور یہ ابھی کرنے کے بعد پھر یہ 10واں ریویو کھڑا ہو جائے گا سامنے. جو ہمیں ہفتے والے دن وزارت خزانہ کے حکام نے بتایا کہ ابھی ہم صرف 9th ریویو کی ہی بات کر رہے ہیں, جس کا کہ آپ کو پتہ ہے کہ جولائی سے سپٹمبر 2022 کا پیریڈ ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 10واں اور 11واں جو ریویو ہے وہ پاسبلی کلب ہو سکتا ہے, اور کلب ہونے کے بعد یہ ہو سکتا ہے اگلے ہی مہینے ہی دوبارہ آئی ایم ایف کا مشن آ جائے, فروری سم ویئر یا مارچ میں. تو وہ 10واں 11 کلب کرنے کے لیے تیار ہیں, جس سے کوئی آپ کا 1.5-1.6 بلین ڈالر اور آپ کو ملنا ہے 2 ریویوز کا. اس کا 1.1-1.2 بلین ڈالر ہے. تو ابھی تک جو ہفتے تک کی بات تھی وہ 9th ریویو تھا. تو میرا نہیں خیال کہ وہ اسٹیج کے اوپر شاید کوئی بہت زیادہ, اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اگر 9واں اور 10واں وہ کلب کر دیتے ہیں تو جو مزید وہ پاکستان کی پھر یہ نہ ہو کہ یہ کوئی تقریباً 2 ارب ڈالر لے کے آرام سے پھر گھر بیٹھ جائیں اور دوبارہ پھر آپ پروگرام سے ڈیویٹ کر جائیں. تو یہ جو ہسٹری ہے نا ہماری, یہ ہمیں زیادہ تنگ کر رہی ہے. بٹ اب کوئی حتمی طور پر بات اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ ابھی پالیسی راؤنڈ میں جانا ہے. ہو سکتا ہے ڈار صاحب ان کو کچھ آفر کر دیں, وہ تیار ہو جائیں 10ویں کے اوپر بھی بات کرنے کے لیے. لیکن اگر تکنیکی مذاکرات 9ویں پہ ہوئے تو پھر 9ویں اور 10ویں کا جو کلب ہونا ہے وہ ذرا مشکل ہو جائے گا. تو نذیر صاحب کوئکلی فیوچر آف آئی ایم ایف, کیونکہ ہمیں تو یہ پتا ہے, یہ سب آپ جیسے لوگ تمام بتاتے ہیں کہ ہمیں تو ابھی اگلا سال بھی چاہیے. ابھی اس کو تو بھول جائے یہ 10واں 11واں, اس کے بعد تو ہمیں ابھی اگلا سال بھی پورا ہمیں آئی ایم ایف پروگرام چاہیے. سو ہمیں یہ پروگرام جون تک کمپلیٹ کرنا چاہیے, اور چونکہ ہمارے اگلے سال کی ریکوائرمنٹ 25 ارب ہے, ہمیں ری پروفائلنگ میں جانا ہے. ڈیٹ کی ری پروفائلنگ میں آئی ایم ایف کا جو امبریلا ہے وہ ہیلپ کرے گا. سو ہمیں بالکل ایک نیا پروگرام اور ایک بڑا پروگرام لینا پڑے گا. مطلب یہ 6-7 ارب ڈالر سے بات نہیں بنے گی, ایک بڑا پروگرام لینا پڑے گا. ڈیٹ کی جتنی ری پروفائلنگ ہے, چاہے وہ ہمارے انویسٹمنٹ ہو فرام فرینڈلی کنٹریز, ہمارا جو باقی چائنا کے ساتھ اسپیشلی ڈیٹ ہے وہ دیکھنا چاہیے, اور ایک بڑا پروگرام لے کے جو کلیدی فیصلے ہیں اس میں کرنے چاہیے فنڈ کے ساتھ.